مسیح میں آپ سب کو سلام۔ پرانے عہد نامے کی کتابوں میں سے آج ہم بات کریں گے سیموئیل نبی کی کتابوں کے خلاصے پر۔ پہلا سیموئیل نبی کی کتاب۔ اس کتاب کے مصنف کے بارے میں حتمی طور پر کچھ معلوم نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سیموئیل نے ایک کتاب لکھی تھی، پہلا سیموئیل 10 باب اس کی 25 آیت، لہذا عین ممکن ہے کہ اس نے اس کتاب کا کچھ حصہ بھی لکھا ہو۔ اس کتاب کے دیگر ممکنہ مصنفین میں نبی اور تاریخ دان، ناتن اور غیب بین اور تاریخ دان جد شامل ہو سکتے ہیں۔ پہلا تواریخ 29 باب 29 آیت۔ در حقیقت 1 اور 2 سیموئیل کی دونوں کتابیں پہلے ایک کتاب کی صورت میں تھیں۔ سپتو اجنتا کے مترجمین نے ان کو الگ الگ کر دیا تھا اور اس وقت سے ہم اس علیحدگی کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ پہلا سیموئیل کے واقعات قریباً 100 سال کے عرصہ پر محیط ہے، جن کا دورانیہ 1100 سے 1000 قبل از مسیح تھا، اور 2 سیموئیل کی کتاب اگلے 40 سالوں کا احاطہ کرتی ہے، لہذا اس کی سن تحریر کچھ 960 قبل از مسیح ہے۔ سیموئیل کی کتاب بنی اسرائیل کی ملک کنعان کے اندر اس تاریخ کو قلم بند کرتی ہے جب قاضیوں کے دور کے بعد انہوں نے مختلف بادشاہوں کے ماتحت ایک متحد قوم کی حیثیت اختیار کی تھی۔ سیموئیل آخری قاضی کے طور پر ظاہر ہوتا ہے اور پہلے 2 بادشاہوں ساؤل اور داؤد کو مسح کرتا ہے۔ پہلا سیموئیل 8 باب 6 تا 7 آیات۔ لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم کو کوئی بادشاہ دے جو ہماری عدالت کرے، تو یہ بات سیموئیل کو بری لگی، اور سیموئیل نے خداوند سے دعا کی، اور خداوند نے سیموئیل سے کہا، جو کچھ یہ لوگ تجھ سے کہتے ہیں تو اس کو مان، کیونکہ انہوں نے تیری نہیں بلکہ میری حقارت کی ہے کہ میں ان کا بادشاہ نہ رہوں۔ سیموئیل 13 باب 13 تا 14 آیات۔ سیموئیل نے ساؤل سے کہا، تو نے بے وقوفی کی، تو نے خداوند اپنے خدا کے حکم کو جو اس نے تجھے دیا نہیں مانا، ورنہ خداوند تیری سلطنت بنی اسرائیل میں ہمیشہ تک قائم رکھتا، لیکن اب تیری سلطنت قائم نہ رہے گی، کیونکہ خداوند نے ایک شخص کو جو اس کے دل کے مطابق ہے تلاش کر لیا ہے، اور خداوند نے اسے اپنی قوم کا پیشوا ٹھہرایا ہے، اس لیے کہ تو نے وہ بات نہیں مانی جس کا حکم خداوند نے تجھے دیا تھا۔ سیموئیل 15 باب 22 تا 23 آیات۔ سیموئیل نے کہا، کیا خداوند سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے؟ دیکھ، فرمانبرداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے، کیونکہ بغاوت اور جادوگری برابر ہے، اور سرکشی ایسی ہی ہے جیسی مورتیوں اور بتوں کی پرستش۔ سو چونکہ تو نے خداوند کے حکم کو رد کیا ہے، اس لیے اس نے بھی تجھے رد کیا ہے کہ بادشاہ نہ رہے۔ مختصر خلاصہ، پہلا سیموئیل کی کتاب کو واضح طور پر 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سیموئیل کی زندگی 1 تا 12 ابواب اور ساؤل کی زندگی 13 تا 31 ابواب۔ اس کتاب کی ابتدا سیموئیل کی ماں کی دلی دعا کے جواب میں سیموئیل کی معجزانہ پیدائش سے ہوتی ہے۔ بچپن میں سیموئیل ہیکل میں رہتا اور خدمت کرتا تھا۔ خدا نے اسے ایک نبی کی حیثیت سے چن لیا۔ 3 باب 19 تا 21 آیات۔ اور اس بچے کی پہلی پیشن گوئی بد اتوار کاہنوں کے بارے میں ایک سزا تھی۔ بنی اسرائیل جب اپنے دیرینہ دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے جاتے ہیں تو عہد کے صندوق پر قابض ہو جاتے ہیں۔ وہ عہد کے صندوق کو کچھ وقت کے لیے اپنے پاس ہی رکھتے ہیں، مگر جب خداوند ان پر اپنے غضب کو بھیجتا ہے تو وہ عہد کے صندوق کو اسرائیل واپس بھیج دیتے ہیں۔ سیموئیل اسرائیلیوں کو توبہ کرنے کی تلقین کرتا ہے، 7 باب 3 تا 6 آیات، اور پھر ان کو اس پر فتح پانے کو کہتا ہے۔ دوسری قوموں کی طرح بننے کے خواہاں اسرائیلی لوگ بادشاہ کی خواہش کرتے ہیں۔ بادشاہ کے لیے لوگوں کے تقاضے سے سیموئیل ناراض ہو جاتا ہے، لیکن خداوند سیموئیل کو بتاتا ہے کہ لوگ بطور قاضی سیموئیل کی قیادت سے نہیں بلکہ خدا کی قیادت سے انکار کر رہے تھے، اس لیے وہ ناراض نہ ہو۔ لوگوں کو اس بارے میں خبردار کرنے کے بعد کہ بادشاہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا، سیموئیل بنیامین کے قبیلے کے ساؤل نامی ایک شخص کو بادشاہ ہونے کے لیے مسح کرتا ہے، جس کی مصفہ میں تاج پوشی کی جاتی ہے۔ 10 باب 17 تا 25 آیات۔ ساؤل اپنی بادشاہی کی ابتدائی کامیابی امونیوں کو جنگ میں شکست دینے کی صورت میں حاصل کرتا ہے، مگر پھر وہ یکے بعد دیگرے کئی ایک غلط اقدامات اٹھاتا ہے۔ وہ سیموئیل کی بجائے خود قربانی گزرانتا ہے۔ 13 باب۔ وہ ایک ایسی بے وقوفانہ منت مانتا ہے جس کی قیمت اس کے اپنے بیٹے یوتن کی جان دے کر چکائی جاتی ہے۔ وہ خدا کے براہ راست حکم کی نافرمانی کرتا ہے۔ 15 باب۔ ساؤل کی بغاوت کے نتیجے میں خدا بطور بادشاہ اس کی جگہ لینے کے لیے ایک اور شخص کا انتخاب کرتا ہے۔ اسی اثنا میں خداوند ساؤل سے اپنی برکت واپس لے لیتا ہے اور ایک بری روح اسے ستانے لگتی ہے۔ 16 باب 14 آیت۔ سیموئیل داؤد نامی ایک نوجوان کو
اگلے بادشاہ کی حیثیت سے مسح کرنے کے لیے بیت الحم لے جاتا ہے۔ 16 باب۔ اس کے بعد داؤد کا فلسطی پہلوان جاتی جولیت کے ساتھ مقبول عامہ مقابلہ ہوتا ہے، اور یہ مقابلہ جیتنے کی وجہ سے داؤد ایک قومی سورما بن جاتا ہے۔ 17 باب۔ داؤد ساؤل کے دربار میں کام کرتا، اس کی بیٹی سے شادی کرتا اور ان کے بیٹے کا دوست بن جاتا ہے۔ ساؤل داؤد کی کامیابی اور شہرت کے باعث اس سے حسد کرنے لگتا ہے اور اسے قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ داؤد وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اس طرح مہم جوئی، سازش اور رومانیت کے ایک غیر معمولی دور کی شروعات ہوتی ہے۔ مافوق الفطرت مدد کے باعث داؤد اپنے خون کے پیاسے ساؤل بادشاہ کے چنگل سے بمشکل بچ جاتا ہے۔ اس سب کے دوران داؤد یونیتن کے ساتھ اپنی دیانتداری اور دوستی کو برقرار رکھتا ہے۔ کتاب کے اختتام کے قریب سیمویل کی موت ہو جاتی ہے اور ساؤل خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ فلسطینیوں کے ساتھ جنگ کے موقع پر ساؤل کسی طرح سے خدا سے رہنمائی طلب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ خدا کو مسترد کرنے کے بعد اسے آسمان سے کوئی مدد نہیں ملتی اور پھر خدا سے براہ راست مدد مانگنے کی بجائے وہ ایک جادوگرنی کی مدد حاصل کرتا ہے۔ اس دور کشف میں سیمویل کی روح ظاہر ہوتی ہے کہ وہ ایک آخری پیشن گوئی کرے کہ اگلے دن ساؤل جنگ میں مر جائے گا۔ پیشن گوئی پوری ہوتی ہے۔ ساؤل کے 3 بیٹے بشمول یونیتن لڑائی میں مارے جاتے ہیں اور ساؤل خودکشی کر لیتا ہے۔ پیشن گوئیاں۔ پہلا سیمویل 2 باب 1 تا 10 آیات میں حنا کی مسیح کے بارے میں کئی پیشن گوئیوں کا حوالہ ملتا ہے۔ وہ اپنی مضبوط چٹان کی حیثیت سے خدا کی تعریف کرتی ہے۔ 2 آیت اور اناجیل کے بیانات سے ہم جانتے ہیں کہ یسوع ہماری وہ چٹان ہے جس پر ہمیں اپنے روحانی گھروں کو تعمیر کرنا چاہیے۔ پولس رسول یسوع کو یہودیوں کے لیے ٹھوکر کھانے کی چٹان کے طور پر پیش کرتا ہے۔ رومیو 9 باب 33 آیت۔ مسیح وہ روحانی چٹان کہلاتا ہے جس نے بیابان میں اسرائیلیوں کو روحانی پانی پلایا تھا، بلکہ ایسے ہی وہ ہماری روحوں کو آب حیات بخشتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 10 باب 4 آیت، یوحنا 4 باب 10 آیت۔ حنا کی دعا خدا کی ذات کے تعلق سے یہ بھی اشارہ کرتی ہے کہ وہ زمین کے کناروں کا انصاف کرے گا۔ 2 باب 10 آیت، جبکہ متی 25 باب 31 تا 32 آیات یسوع مسیح کا حوالہ ابن آدم کے طور پر دیتی ہیں، جو جلال کے ساتھ آئے گا اور ہر ایک کا انصاف کرے گا۔ عملی اطلاق۔ ساؤل کی زندگی کی المناک کہانی دراصل خوبصورت اور قیمتی مواقع کو گنوانے یا ضائع کرنے کا بہت اچھا مطالعہ ہے۔ اس کہانی میں ایک ایسا شخص تھا جس کے پاس سب کچھ، یعنی عزت، اختیار، دولت، حسن اور بہت کچھ تھا، تاہم وہ اپنے دشمنوں کے خوف اور اس خیال کے باعث مایوسی کی حالت میں مرا کہ اس نے اپنی قوم، گھرانے اور خدا کو ناکام اور مایوس کر دیا ہے۔ ساؤل نے یہ سوچنے کی غلطی کی تھی کہ وہ نافرمانی کے باوجود خدا کو خوش کر سکتا ہے۔ آج کل بہت سے لوگوں کی طرح اس نے بھی یہ خیال کیا تھا کہ اچھی نیت برے کردار کی تلافی کر دے گی۔ شاید طاقت کا بھوت اس کے سر پر چڑھ گیا تھا۔ اس نے یہ سوچنا شروع کر دیا تھا کہ وہ قوانین سے بالاتر ہے۔ ساؤل نے کسی حد تک خدا کے احکام کے بارے میں کمتر اور اپنے بارے میں اعلیٰ رائے قائم کر لی تھی، یہاں تک کہ جب اسے اپنے غلط کاموں کا سامنا کرنا پڑا تو تب بھی اس نے خود کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، اور اسی موقع پر خدا نے اسے مسترد کر دیا تھا۔ 15 باب 16 تا 28 آیت۔ ساؤل کو درپیش مسئلے کا تعلق اس کے دل کے ساتھ تھا، اور ہم سب کو ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کامیابی اور خدا کی فرما برداری لازم و ملزوم ہے، اور اگر ہم غرور کے باعث خدا کے خلاف سرکشی کرتے ہیں تو ہم حقیقت میں اپنے آپ کا نقصان کرتے اور خود کو مسائل میں ڈالتے ہیں۔ دوسری جانب داؤد پہل زیادہ بہتر دکھائی نہیں دیتا تھا، حتیٰ کہ سیمویل بھی اسے نظر انداز کرنے کی آزمائش کا شکار ہو گیا تھا۔ 16 باب 6 تا 7 آیات۔ لیکن خدا دل پر نظر کرتا ہے اور داؤد میں ایک ایسے انسان کو دیکھتا ہے جو اس کی مرضی کے موافق تھا۔ 13 باب 14 آیت۔ داؤد کی عاجزی اور دیانتداری کے ساتھ ساتھ خدا کے لیے اس کی غیرت، دلیری اور دعا میں اس کی مستقل مزاجی ہم سب کے لیے عمدہ مثال ہے۔ اب ہم مطالعہ کریں گے دوسرا سیمویل کی کتاب کے خلاصے پر۔ دوسرا سیمویل کی کتاب اپنے مصنف کا ذکر نہیں کرتی۔ یہ سیمویل نبی تو نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ سیمویل کی پہلی کتاب میں وفات پا گیا تھا۔ ممکنہ مصنفین میں ناتن نبی اور جد غیب بین شامل ہیں۔ دیکھیں پہلا تواریخ 29 باب 29 آیت۔ در حقیقت سیمویل کی 1 اور 2 کتاب پہلے ایک کتاب کی صورت میں تھیں۔ سپوتا ایجنتا کے مترجمین نے ان کو الگ الگ کر دیا تھا، اور اس وقت ہم اس علیحدگی کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔
پہلا سیموئیل کی کتاب کے واقعات تقریباً 100 سال کے عرصے پر مشتمل ہیں، جو کہ 1100 تا 1000 قبل از مسیح تک کا دور تھا۔ دوسرا سیموئیل کی کتاب کے واقعات اگلے 40 سالوں کے عرصہ پر مشتمل ہیں، پس اس کتاب کی سن تحریر 960 قبل از مسیح کے بعد کی ہوگی۔ دوسرا سیموئیل کی کتاب داؤد بادشاہ کے دور حکومت کا بیان ہے۔ یہ کتاب داؤد کے ساتھ کیے گئے عہد کو اس کے تاریخی پس منظر میں دیکھتی اور پیش کرتی ہے۔ کلیدی آیات: دوسرا سیموئیل 7 باب 16 آیت: اور تیرا گھر اور تیری سلطنت سدا بنی رہے گی، تیرا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کیا جائے گا۔ سیموئیل 19 باب 4 آیت: اور بادشاہ نے اپنا منہ ڈھانک لیا، اور بادشاہ بلند آواز سے چلانے لگا کہ ہائے میرے بیٹی ابی سلوم، ہائے ابی سلوم، میرے بیٹے میرے بیٹے۔ سیموئیل 22 باب 2 تا 4 آیات: وہ کہنے لگا، خداوند میری چٹان اور میرا قلعہ اور میرا چھڑانے والا ہے، خدا میری چٹان ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھوں گا، وہی میری سپر اور میری نجات کا سینگ ہے، میرا اونچا برج اور میری پناہ ہے، میرے نجات دینے والے، تو ہی مجھے ظلم سے بچاتا ہے، میں خداوند کو جو ستائش کے لائق ہے پکاروں گا، یوں میں اپنے دشمنوں سے بچایا جاؤں گا۔ دوسرا سیموئیل کی کتاب کو 2 اہم حصوں، داؤد کی فتوحات اور داؤد کی مصیبتوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ کتاب کا آخری حصہ 21 تا 24 ابواب ایک ضمیمہ ہے جو تاریخی تسلسل نہیں رکھتا۔ اس میں داؤد کے دور حکومت کی مزید تفصیلات شامل ہیں۔ اس کتاب کا آغاز اس واقعے سے ہوتا ہے جب داؤد کو ساؤل اور اس کے بیٹوں کی موت کی خبر موصول ہوتی ہے۔ وہ ساؤل بادشاہ اور اس کے بیٹوں کی موت پر ماتم کا اعلان کرتا ہے۔ اس کے فوراً بعد داؤد کو یہودا کا جبکہ ساؤل کے بیٹے اشبوست کو جو پیچھے بچ گیا تھا اسرائیل کا بادشاہ مقرر کیا جاتا ہے۔ دوسرا باب۔ اس کے بعد خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے جس میں اشبوست قتل ہو جاتا ہے اور اسرائیلی داؤد سے کہتے ہیں کہ وہ ان پر بھی حکومت کرے۔ 4 تا 5 ابواب۔ داؤد ملک کے دارالحکومت کو ہبرون سے یروشلم میں منتقل کرتا ہے اور بعد میں عہد کے صندوق کو بھی یروشلم میں لے آتا ہے۔ 5 تا 6 ابواب۔ خدا داؤد کے یروشلم میں ہیکل تعمیر کرنے کے منصوبے کو روک دیتا ہے اور اس سے ان باتوں کا وعدہ کرتا ہے کہ داؤد کا بیٹا ہوگا جو اس کے بعد حکومت کرے گا۔ دوسرا، داؤد کا بیٹا ہیکل کو تعمیر کرے گا۔ تیسرا، داؤد کی نسل تخت پر ہمیشہ قائم رہے گی اور خدا اپنی رحمت کو داؤد کے گھرانے سے کبھی جدا نہیں کرے گا۔ دوسرا سیموئیل 7 باب 4 تا 16 آیات۔ داؤد ارد گرد کی بہت سی دشمن قوموں پر فتح یاب ہونے میں اسرائیل کی رہنمائی کرتا ہے۔ داؤد یونیتن کے لنگڑے بیٹے مفیبوس کو اپنے دسترخوان پر جگہ دینے کے وسیلہ سے یونیتن کے گھرانے پر مہربانی کرتا ہے۔ 8 تا 10 ابواب۔ پھر داؤد بادشاہ خدا کے حضور خطا کرتا ہے۔ وہ بتسبا نامی ایک خوبصورت ہتی عورت کے لیے شہوت انگیز احساسات پالتا ہے، اس کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار کرنے جیسے گناہ کا مرتکب ہوتا اور پھر اس کے شوہر کو قتل کروا دیتا ہے۔ 11 باب۔ ناتن نبی جب داؤد کا گناہ اس پر ظاہر کرتا ہے تو داؤد اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے اور خدا اسے معاف کر دیتا ہے، تاہم خدا داؤد کو بتاتا ہے کہ مصیبت اس کے اپنے ہی گھر سے پیدا ہوگی۔ مصیبت اس وقت رونما ہوتی ہے جب داؤد کا پہلوٹا بیٹا امنون اپنی سوتیلی بہن تمر کے ساتھ زنا بالجبر کرتا ہے۔ بدلے میں تمر کا بھائی ابی سلوم امنون کو قتل کر دیتا ہے۔ تب ابی سلوم اپنے باپ کے قہر کا سامنا کرنے کی بجائے یروشلم سے فرار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ابی سلوم داؤد کے خلاف بغاوت کی قیادت کرتا ہے اور اس بغاوت میں داؤد کے چند سابق ساتھی بھی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ 15 تا 16 ابواب۔ داؤد کو مجبوراً یروشلم سے نکلنا پڑتا ہے اور ابی سلوم کچھ وقت کے لیے خود کو بادشاہ بنا لیتا ہے، تاہم زبردستی تخت نشین ہونے والے ابی سلوم کا تخت الٹ دیا جاتا ہے اور داؤد کی خواہش کے برعکس اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ داؤد اپنے بیٹے ابی سلوم کی موت پر ماتم کرتا ہے۔ داؤد کا باقی دور حکومت مصیبت اور بے چینی کا شکار رہتا ہے۔ اسرائیلی لوگ یہودا سے الگ ہونے کی دھمکی دیتے ہیں تو داؤد کو ایک اور بغاوت کو کچلنا پڑتا ہے۔ 20 باب۔ کتاب کے ضمیمہ میں ملک میں 3 سالہ کال، 21 باب داؤد کے گیت، 22 باب داؤد کے بہادر جوانوں کے کارناموں کا بیان، 23 باب اور داؤد کی مردم شماری اور اس کے بعد آنے والی وبا سے متعلق معلومات شامل ہیں۔ 24 باب۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں 2 سیموئیل کی کتاب کے بنیادی طور پر 2 حصوں میں پیشن گوئی ملتی ہے۔ پہلی بار داؤد کے ساتھ کیے جانے والے عہد میں جو 2 سیموئیل 7 باب 16 میں بیان کیا گیا ہے، اور تیرا گھر اور تیری سلطنت سدا بنی رہے گی، تیرا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کیا جائے گا، اور جسے لوکا 1 باب 31 تا 33 آیات میں اس فرشتے کے الفاظ میں دہرایا جاتا ہے جو مریم پر ظاہر ہو کر یسوع کی پیدائش کا اعلان کرتا ہے، اور دیکھ
تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ خدا یسوع مسیح داؤد کے ساتھ کیے گئے وعدے کی تکمیل ہے۔ دوسری پیشن گوئی داؤد کے گیت میں ملتی ہے جو اس نے اپنی زندگی کے آخری حصہ میں گایا تھا۔ 2 سیموئیل 22 باب 2 تا 51 آیات۔ وہ اپنی چٹان، قلعے اور چھڑانے والے، اپنی پناہ اور نجات دہندے کے بارے میں گاتا ہے۔ یسوع مسیح ہماری چٹان، پہلا کرنتھیوں 10 باب 4 آیت، پہلا پطرس 2 باب 7 تا 9 آیات، اسرائیل کا چھڑانے والا، رومیو 11 باب 25 تا 27 آیات۔ ہمارے لیے جو پناہ لینے کو اس لیے دوڑے ہیں کہ اس امید کو جو سامنے رکھی ہوئی ہے قبضہ میں لائیں۔ قلعہ عبرانیوں 6 باب 18 آیت، اور ہمارا منجی ہے لوکا 2 باب 11 آیت، دوسرا تیموتھیوس 1 باب 10 آیت۔ عملی اطلاق، کوئی بھی شخص آزمائش میں مبتلا ہو کر گناہ میں گر سکتا ہے، حتیٰ کہ داؤد جیسا شخص بھی جو سچے دل سے خدا کی پیروی کرنا چاہتا تھا اور جسے خدا نے برکات سے مالا مال کیا تھا، آزمائش سے بچ نہیں پایا تھا۔ داؤد کا بت سبا کے ساتھ گناہ ہم سب کے لیے نصیحت ہونی چاہیے کہ ہم اپنے دلوں، آنکھوں اور ذہنوں کی حفاظت کریں، اپنی روحانی پختگی پر ہمارا غرور اور اپنی طاقت سے آزمائشوں کا مقابلہ کرنے کی ہماری صلاحیت پر بھروسہ روحانی زوال کا پہلا زینہ ہے۔ پہلا کرنتھیوں 10 باب 12 آیات۔ جب ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو خدا انتہائی گناہوں کو بھی معاف کرنے کی حد تک مہربان ہوتا ہے۔ تاہم گناہ کے باعث لگنے والے روحانی زخم کے مدمل ہو جانے سے اس کا داغ ہمیشہ اور مکمل طور پر مٹ نہیں سکتا۔ گناہ کے کچھ فطری نتائج ہوتے ہیں، لہذا اگرچہ داؤد کا گناہ معاف کر دیا گیا تھا، لیکن داؤد نے جو بویا تھا وہ اس سے کاٹنا پڑا۔ نہ صرف داؤد سے اس کا بیٹا، چھوٹا بیٹا جو ناجائز تعلقات کے نتیجے میں پیدا ہوا تھا، چھین لیا گیا، دوسرا سیموئیل 12 باب 14 تا 24 آیات، بلکہ داؤد کو اپنے آسمانی باپ کے ساتھ محبت بھرے رشتے کے ٹوٹنے کی تکلیف کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ 32 اور 51 زبور۔ بعد میں معافی کا طلبگار ہونے سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم پہلے ہی گناہ سے اجتناب کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔